میں حمزہ ہوں. آیا دوستو؟ کچھ تو کرنا پڑے گا آپ کے دمبے کا علاج. ضرور، نہیں تو ٹکریں کھا کھا کر نعمان بھائی نہ قربان ہو جائیں. پیارے امیر اہل سنت، نعمان بھائی کا دمبا جب سے آیا ہے کچھ کھا پی نہیں رہا اور غصے میں ٹکر بھی مارتا ہے. ایسے جانور کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ نعمان بھائی جب خرید رہے تھے تو مجھے یاد ہے، کہہ رہے تھے بولا بھالا ہے. تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ گھر آئے گا تو بتائے گا کتنا بولا بھالا ہے. تو یہ جب اپنے غول میں ہوتے ہیں نا، اپنے ماحول میں، تو یہ یوں لگتا ہے کہ بڑے غریب ہیں، بھولے بھالے ہیں. بیچنے والا بھی کہتا ہے یہ بڑا غریب ہے، یہ گائے بہت غریب ہے. پھر یہ بتاتی کہ غریب ہوں کہ مالدار ہوں، یہ بعد میں آ کے بتائے گی. تو بہرحال یہ کہ اس کا ٹکریں مارتا، اس کا حل ہی ہے، صاف صاف حل ہے کہ اس کے قریب نہ جایا جائے، کیونکہ اس کی بولی اپنے کو آتی نہیں کہ اس کو سمجھائیں کہ ٹکر مت مارا کرو. تو ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہوگی. جانور اس میں اتنی عقل ہوتی تو یہ آپ کے پاس آ کر بند کیوں جاتا. اور اچھا یہ کھاتا نہیں ہے تو یہ کیا کھاتا ہے، یہ جس سے خریدا نا اس کو پوچھنا چاہیے. بعض جانور ہرا چارہ کھاتے ہیں، ہری گھاس کھاتے ہیں، بعض وہ سوکھی گھاس کھاتے ہیں، بعض وہ دعویٰ ہے کہ بادام پستے کھلاتے ہیں. تو وہ تو میں نے کیٹل فارم والوں کا جو ہمارا مدنی مذاکرہ تھا تھوڑے دن پہلے، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پستے کھلاتے، پستے تو بندہ نہیں کھا سکتا، بکرا کیسے کھائے گا؟ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں پستے کھاتا ہے. تو یوں لگے اس سے یہ سمجھے پستے کا کھلاتے ہیں. یہ بعض اوقات گاہک کو دکھانے کے لیے چند پستے کھلاتے ہیں اسے سامنے سامنے. ویسے اگر پستے کھلائیں تو ظاہر ہے کہ وہ بہت مہنگے ہیں نا پستے، عام آدمی نہیں کھا سکتا. اس طرح مطلب یہ کہ نہ یہ پستے کھاتے ہیں، نہ رول کھاتے ہیں، نہ ٹافیاں. پستے کھا لیتے ہوں گے، دانے ہیں یہ، لیکن بہت مہنگے ہیں. رول نہیں کھلا سکتے اس کو، نہ ٹافیاں، نہ چاکلیٹ، نہ بسکٹ. ہو سکتا ہے کھا لیتے ہوں، آٹے کے ہوتے ہیں، اس میں چینی ہوتی ہے، اس میں یہ چینی نہیں کھاتا بکرا، مٹھائی نہیں کھاتا، بریانی نہیں کھاتا. تو اس کو یہ چارہ اسی سے پوچھ لیا جائے کون سا چارہ یہ کھاتا ہے. تو وہ چارہ سمجھدار لوگ پوچھ بھی لیتے ہوں گے، پھر وہی چارہ وہاں دکانیں بھی ہوتی ہے، خرید کے لے بھی آتے ہوں گے. بعض چنے کھاتے ہوں گے، دانے کھاتے ہوں گے، جو کھاتے ہوں گے. تو یہ اس طرح پوچھ پاچھ کے جو اس کا ماہر ہو نا، جس سے خریدا، اس کو اندازہ ہوگا. جو پالتے ہیں بکرے ان کو اندازہ ہوگا، تو چند طرح کے چارے اس کو دکھائے جائیں. اب جو جس پر یہ اپنا منہ رکھے اور کھائے وہ اوکے، پھر وہ اس کو کھلایا جائے، پانی پلایا جائے. لیکن یہ کہ جانور لانا پھر اس کو رکھنا، یہ اپنے یہ ہے نا، اس میں اس کو 70 بار روزانہ چارہ دکھانا پڑے گا. چارہ پانی، دانا پانی، کیونکہ یہ بے زبان جانور ہے. اس کو بھوکا رکھنا یہ ظلم ہے. جان بوجھ کر اس کو بھوکا رکھنا اور دانا نہ کھلانا، کنجوسی کرنا، یہ گناہ کا کام ہے. کہ اس کو کھلانا پلانا ہے، کیونکہ یہ ہماری طرح نہیں ہے جیسے ہم لوگ عام طور پہ ہمارے 3 ٹائم کھانا کھانے کا رواج ہے، معمول ہے. تو ان کا یہ نہیں ہوتا، یہ کھاتے رہتے ہیں، چرتے رہتے ہیں. تو ان کے پاس وافر مقدار، پھر ان کو یہ گندا گندا نہیں کھائیں گے، صاف ستھرا چاہیے. تو پھر ان کے آگے اتنا ڈالا ہے جتنے یہ کھائیں گے. باقی ناپاک جو ہے نا یہ کھلانا جائز بھی نہیں ہے. حلال جانور کو ناپاک چارہ، ناپاک پانی یہ نہیں پلانا چاہیے، ہے نا. اس کی ممانعت ہے شریعت میں، یہ حلال جانور ہے. تو اب یہ اسی میں موتتے ہیں، یہ جانور ہیں، چارے بھی بکھرے ہوئے ہیں، تو پانی وہیں رکھا ہوا ہے، اسی میں اس کا پیشاب بھی جاتا ہوگا، گوبر بھی جاتا ہوگا، پھر اس کو پلاتے ہیں. تو یہ گناہ ہے.
ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کو پانی ہٹا لیا جائے جب پی لے, چارہ کھا لے, یا تو چارہ ہاتھ میں بچے شوق سے کھلاتے ہیں تو اس طرح اس کو کھلایا جائے. کسی اس کے مختلف برتن آتے ہیں اس میں اس کو مطلب یعنی کہ چارہ دیا جائے, مگر اس میں گندگی پیشاب وغیرہ نہیں جانی چاہیے. اچھا یہ جو انہوں نے بکرا کالا اور یہ سب حدیث پاک میں چت کبرا مینڈھا, مینڈھے کا ذکر ہے. مینڈھا شیپ نے, اس میں دمبا بھی آ گیا, دمبا بھی ہے, چت کبرا سینگ والا, سینگ والا. تو یہ سینگ والا دمبا ہوتا ہے جس کے پیچھے وہ چربی کی پوٹلی بنی ہوتی ہے. تو حدیث پاک میں اس کا تذکرہ ہے, بکرے کا نہیں ہے. تو اے آئی تو ہے ہی, مطلب بھول جاتا ہے نا, یہ سمجھے, غلط سلط بول دیتا ہے. تو اس کی تبدیلی اب اس میں کرنی تو پڑے گی, کیونکہ یہ اب اس کی لائف ہوتی ہے. یہ جو بن گیا تو یہ نہیں ایک بار چل گیا تو یہ نسین منسیہ ہو گیا, نہیں, ابھی یہ چلتا رہے گا آئندہ سال پائندہ سال, سمجھے. یہ اس کی لائف ہے, یہ موقع سے اس کے ایونٹ پہ, اس کے موقع پر چلائیں گے لوگ. تو مہربانی کر کے اس کی اصلاح کرنے, حدیث پاک اس کی دیکھ لیں. چت کبرا مینڈا یہ ہے جو سیاہی میں چلتا ہو, سیاہی میں دیکھتا ہو, سیاہی میں بیٹھتا ہو. پاؤں کالے, پیٹ کالا, آنکھوں کے ارد گرد کالے ہلکے. اس نے وہ کہا دادا جان نے وہ خوبصورت ہلکا, تو حدیث پاک میں لفظ خوبصورت تو مجھے یاد نہیں پڑ رہا, کالے سیاہی میں دیکھتا ہوں, یہ ہے اصل. کالے ہوں یہ بھی نہیں ہے, سیاہی میں دیکھتا ہو. تو یہ پھر ہمیں محدثین اور علماء کے پیچھے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. یہ ہم نے یہ فرما دیا ہے, اب میری امت کے میرے نائبین کو, علماء کو پوچھو کہ یہ سیاہی کیا مطلب ہے اس کا, تو یہ تمہیں سمجھائیں گے کہ میں نے جو فرمایا تھا اس کا مطلب کیا ہے. دیکھو کئی حدیث ایسی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں, ہم اس پلے نہیں پڑتا, سنتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو یہ ہمیں مطلب یہ نظام ایک بنا ہو کہ ہمیں علماء کے پیچھے کر, قرآن بھی علماء کے پیچھے ہمیں چلا رہا ہے. لوگ مطلب بولتے ہیں مولانا یوں مولانا, حقیقت میں یہ بہت بڑی بھول کرتے ہیں. دیکھو مشہور آیت, خیر مشہور نہیں ہے لیکن میں کئی بار یہ آیت بیان کر چکا ہوں, اس لیے ہو سکتا ہے مجھ سے سن کر بھی کہیے کوئی یاد ہو گئی. وہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. اہل ذکر سے مراد یہاں علماء ہیں, علماء سے پوچھو. علماء 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 امتی کا انبیاء بنی اسرائیل نے, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. کہیں مطلب ہے کہ تو اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وارثین ہیں, نائبین ہیں, علماء, علماء حق. علماء تو شیطان تو بہت بڑا عالم ہے, علامہ بہت بڑا, تو یہ مراد نہیں ہے. علماء حق, علماء دین, علماء دین, عالم دین. ہر طبقے کے عالم کو عالم دین نہیں بولتے, بھلے علم ہو تو قادیانیوں کے پاس بھی علم تو ہوتا ہے, بہت سو کے پاس ہوتا ہے, کہ جو عالم دین نہیں ہوتے. عالم دین صرف سنی عالم اہل حق جو ہے, صرف وہی عالم عالم دین ہوتا ہے. بد مذہب وغیرہ جو ہوتا ہے وہ عالم دین نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو ہم کو علماء دین کے پیچھے بھیجا گیا ہے, ہم نے ان کا بالکل ساتھ دینا ہے, ان سے فیض حاصل کرنا ہے, برکتیں حاصل کرنی ہے. جہاں کوئی مسئلہ ہمیں دشوار ہو, سمجھ نہیں آتی, تو ان سے پوچھنا ہے, معلوم کرنا ہے, ان کا احترام کرنا ہے. اور یہ بتا دوں عالم دین کی تعظیم یہ فرض ہے. بعض لوگ جو کڑکڑ کرتے رہتے ہیں نا, اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا رہے ہوتے ہیں. کبھی ٹھیک ہے کوئی عالم دین ہمیں ڈانٹ دے, جھاڑ دے, تو اس پر بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ پھر بھی استفادہ علم ان سے ترک نہ کرے. اب ماں نے جھاڑا, باپ نے جھاڑا, تو گھر چھوڑ کر بھاگ دوڑی جاتا ہے یار. تو عالم دین بھی آخر انسان ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیقین فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھو, وہی جلال جس کو عام طور پہ ہم غصہ بولتے ہیں, تو ہم سے تھوڑا دور ہو جایا کرو. تو اس وقت کے لیے تھوڑا دور ہٹ جائیں, پھر واپس حضرت آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے.
इन्हीं कदमों में हमारा हमारी नजात है। तो ये अगर मोहब्बत भरा माहौल बन जाए और हम अगर उलमाए हक से वाबस्ता रहें तो इंशाअल्लाह हमारे ईमान को कुछ भी नहीं होगा। वरना खुदा की कसम चारों तरफ ईमान के डाकू दन दनाते फिर रहे हैं और सोशल मीडिया ने इसमें बड़ा मतलब यानी कि इजाफा किया हुआ है। तो अल्लाह पाक ईमान सलामत रखे और उलमाए दीन के इस दौर के सरताज मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह, बस इनके पीछे रहना है और जो इनके पीछे है उनके पीछे रहना है और जो इन पर कीलो काल करे बातें बनाए उनकी गली से भी गुजरना नहीं है। वरना फिर बोलना नहीं हमको पता नहीं था। सही आपको नजात का रास्ता मैं समझा रहा हूं। बस हमको आला हजरत से प्यार है, हमको उलमाए दीन से प्यार है, उलमाए हक से प्यार है। इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सींग वाला मेंढा लाया जाए जो सियाही में चलता हो और सियाही में बैठता हो और सियाही में नजर करता हो। अच्छा, अब यानी करके सदर शरिया ने फिर लिखा यानी, ये बाहर शरीयत है। तो बाहर शरीयत में जिल्द 3 पेज नंबर 329 पर यह हदीस पाक है। अब यानी, जहाँ यानी आया ना, इसका मतलब है कि जिसने ये हदीस बयान की वो अपना इसका खुलासा कर रहे हैं। हर एक खुलासा नहीं कर सकता, हम लोगों का काम नहीं है। ये उलमा मुहद्दिसीन जो होते हैं, हर आलिम का भी काम नहीं होता। हदीस की शरह सिर्फ इसके माहिरीन होते हैं, वो करेंगे। कुरान करीम की तफसीर भी हर आलिम नहीं कर सकता, फिर इसके माहिरीन होते हैं, वो करते हैं। तो यानी उसके पाँव सियाह हों यानी काले, और पेट सियाह यानी ब्लैक काला, और आंखें सियाह हों, वो कुर्बानी के लिए हाजिर किया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा छुरी लाओ, फिर फरमाया ऐसे पत्थर पर तेज कर लो। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुरी ली और मेंढे को लिटाया और उसे ज़ब्हा किया। फिर फरमाया बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व मिन उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इलाही तू इसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और उनकी आल और उम्मत की तरफ से कबूल फरमा। एक और भी है चितकुबरे वाली भी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये इसके नीचे ही रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बहा के दिन यानी कुर्बानी के दिन 2 मेंढे सींग वाले चितकुबरे खसी किए हुए ज़बहा किए। फिर आगे मजीद जब उनका मुंह किबले को किया तो ये पढ़ा, फिर उसको पढ़कर ज़बा किया वगैरह, ये है। अच्छा, इसमें भी आखिर में यही है कि इलाही ये मेरी तरफ से है और मेरी उम्मत में उसकी तरफ से है जिसने कुर्बानी नहीं की। कितनी शफीक आका है, रहमत वाले आका हैं, अपने उम्मत को भूलते नहीं है। उम्मत की तरफ से कुर्बानी की और फिर खासकर उनकी तरफ से कि जिसने कुर्बानी नहीं की। अब अल्लाह बेहतर जाने इसकी शरह क्या है। जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, या तो वो मुराद हों, या जो मुसाफिर हैं कि मुसाफिर पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं होती वगैरह, तो बहरहाल ये कि फिर मुतलकन उम्मत की तरफ से भी की है एक रिवायत के मुताबिक। तो हमें भी चाहिए, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक कुर्बानी करते थे आका की तरफ से, और उसका गोश्त सैयदों में बांटते थे, सादात किराम में। और एक मेंढे एक के बारे में ये फरमान पढ़ा मैंने कि मेरी नीयत है कि आइंदा साल अपने सुन्नी भाइयों की तरफ से हर साल कुर्बानी करूंगा। अब की नहीं की ये मुझे याद नहीं, तज़किरा आगे क्या है, या जिंदगी के आखिरी मौके पर फरमाया, ये कुछ याद नहीं है, इतना आप मैंने पढ़ा है। तो उम्मत की तरफ से भी करना चाहिए, मुसलमानों की तरफ से भी करना चाहिए। जब
इसी हदीस के तहत गालिबन आला हज़रत फरमाते हैं, अच्छा वो फ़कीर का मामूल है, आला हज़रत फरमाते हैं फ़कीर का मामूल है कुर्बानी हर साल अपने हज़रत वालिद माजिद ख़ातमुल मुहक्किकीन क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ की तरफ से करता है, ना अपने वालिद साहब की तरफ से कुर्बानी जो वफ़ात पा चुके थे करते थे, और उसका गोश्त पोस्ट सब तसद्दुक कर देता है, गरीबों में खैरात कर देते। और एक कुर्बानी हुजूर अक़दस सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करता है, और उसका गोश्त पोस्ट सब नजरे हजरात सादात किराम करता है, ने गोश्त भी और खाल भी सब सैयदों को अता फरमा देते हैं। एक और मकाम पर फरमाते हैं कि माँ बाप की तरफ से बादे मौत कुर्बानी करना अजर अज़ीम है, इसके लिए भी, यानी जो कुर्बानी करता है इसके लिए भी और उसके वालिदैन के लिए भी। ये फतह रज़िया जिल्द 20 सफ़ा 597 पर। और अल मलफूज में है कि और अब सुन्नत करीमा की इत्तिबा से ये नीयत कर ली है कि इंशाअल्लाह ता बक़ाए ज़िंदगी ने ज़िंदगी भर अपने उन अहले सुन्नत भाइयों की तरफ से किया करूँगा जिन्होंने कुर्बानी न की, खा गुजर गए हों या आइंदा आए। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा कि 2 मेंढे की कुर्बानी करते हैं। मैंने कहा ये क्या? उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत फरमाई कि मैं हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करूं, लिहाजा मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करता हूं। सुभान अल्लाह। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है।